حاضر ہے حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یابری پر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یابری پر ہے، نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل منہ دکھانے کے، نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل منہ دکھانے کے، مگر ان کا کرم بندہ نوازو بندہ پرور ہے، مگر ان کا کرم ذرہ نوازو بندہ پرور ہے، جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے، چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے، تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر کر، تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر کر، طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے، طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، خدا کی شان یہ لب اور بوسہ سنگ اسود کا، خدا کی شان یہ لب اور بوسہ سنگ اسود کا، ہمارا منہ اور اس قابل عطائے رب اکبر ہے، ہمارا منہ اور اس قابل عطائے رب اکبر ہے، ہوا ہے پیر کا حج پیر نے جن سے شرف پایا، انہی کے صدقے میں دن جمعے کا ہر دن سے بہتر ہے، نہیں کچھ جمعہ پر موقوف افضال و کرم ان کا، جو وہ مقبول
فرما لے تو ہر حج حج اکبر ہے، جو وہ مقبول فرما لے تو ہر حج حج اکبر ہے۔ حسن حج کر لیا کعبے سے، آنکھوں نے ضیا پائی۔ حسن حج کر لیا کعبے سے، آنکھوں نے ضیا پائی۔ چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں حج کی معنویت کے اعتبار سے اس پروگرام کو اس عنوان کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے جس میں ارکان حج کے تمام ہی ان مناسک کو موضوع بنایا جائے گا جس کے حوالے سے آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جن لوگوں نے حج کر لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کا حج مقبول فرمائے، جو لوگ عازمین حج ہیں اللہ پاک انہیں بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے، جو نہیں جا سکے آئندہ سال اللہ تعالیٰ انہیں اس حج کی تمام برکات نصیب فرمائے، اور وہ جو مقبول فرما لیں وہی حج اکبر ہے بنیادی طور پر۔ اور اس بات کو ہر عاشق رسول کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ بس وہ جو قبول فرما لے وہی حج اکبر ہے۔ بہرحال اس سال حج اکبر ہے، اللہ تعالیٰ تمام جانے والے عازمین حج کے ان تمام عبادات کو قبول و منظور فرمائے، اور ہر چیز کے حصول کے لیے کوشش کی جاتی ہے، یعنی دنیاوی ہمارا کوئی ٹارگٹ ہو یا دینوی کوئی کام ہو، کوئی ریاضت ہو، مجاہدات ہوں، اس سے اگر کوئی روحانی طور پر ارتقاء ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ وہ کوشش جو ہے سعی کہلاتی ہے، اور سعی جو ہے بنیادی طور پر یہ ایک ایسی کوشش جو ہر سال آنے والے حج پر جتنے عازمین ہیں اس کو دہراتے ہیں۔ پورا سال معتمرین جو عمرے پر جاتے ہیں وہ بھی صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں، اور اس یادگار کو دہراتے ہیں کہ جو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کوشش کی اس سعی کو، اور اسی سعی کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر شاعر اللہ میں شمار کیا گیا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو قبل از اسلام بھی سعی تھی، وہ کس نوعیت کی تھی اس حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے۔ سعی کے موضوع پر آج بات کریں گے۔ علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب تشریف فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خوبصورت کلام ذوق نعت سے انتخاب، اور آپ کا وہ دیوان ذوق نعت جس میں بہت ہی مارکت الآراء کلام موجود ہیں، اسی سے کلام پیش کرنے والے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان جناب الحاج محمود الحسن اشرفی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش کیا، ایک ایک شعر انتخاب ہے اس کا، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب نے حج کا وہ تمام منظر جو ہے سامنے رکھ کر ایک ایک شعر کا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا حضرت فرمائیے گا کہ ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس کا جاننا چاہیں، وہ کیا ہے؟ میں نے تو بس اس کا اجمالاً ذکر کر دیا، آپ فرمائیے گا کہ سعی کا جو ہے وہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اگر ہم جاننا چاہیں وہ کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو ہم اس بات کو دیکھ لیں کہ اسلام سے قبل بھی جو انسانیت موجود تھی ان کے اندر ایک رواج تھا کہ کسی بھی اچھے شخص کی یادگار کے طور پر اس کا مجسمہ بنا لیا کرتے تھے تاکہ اس کی یاد تازہ رہے، اس سے اپنے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پھر وہ بت پرستی نے بھی جنم لیا اور وہ بہت ساری خرافات کی طرف چلی گئی۔ اسلام نے انسان کی اس جذبے کی نفی نہیں کی، یعنی محبوب لوگوں کی یاد کو ختم نہیں کیا، بلکہ یادوں کو زندہ رکھا، اور یاد کو زندہ رکھنے کا طریقہ کار یہ بنایا کہ ان کے مجسمے نہیں بناؤ، بلکہ جو کردار، جو اخلاق اور جو اعمال وہ کرتے رہے ان کو اپناؤ، ان کو اختیار کرو۔ اصل حقیقت یہ ہے،
اور جب ان کے اعمال کو اختیار کرو گے تو جس طرح اس رستے پر چل کر وہ اللہ کے محبوب بنے، ان کے نقش قدم پر جب تم چلو گے، وہ اعمال تم اختیار کرو گے اور حقیقی طور پر ان کی یاد کو زندہ کرو گے، تم بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ صحیح ہے۔ تو جہاں تک سعی کا تعلق ہے تو اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، جو تاریخی پس منظر ہے، وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ بظاہر تو یہ دو پہاڑیاں ہیں، صفا و مروہ، لیکن اس کا تاریخی تسلسل جو ہمیں نظر آتا ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب اپنی اہلیہ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے شہزادے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیاہ وادی میں بیت اللہ کے پاس چھوڑا، تو کچھ کھانے کے لیے کھجوریں اور کچھ پانی ان کے پاس چھوڑ کر گئے، اور جب جانے لگے تو سیدہ ہاجرہ نے پوچھا کہ ہمیں کس کے آسرے پر چھوڑ کر جانا ہے، ہمیں کیوں چھوڑ کر جانا ہے، کیا اللہ کی طرف سے حکم ہے؟ تو حضرت سیدنا ابراہیم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، بس اسی پر اکتفا کیا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ علاقہ جہاں کوئی پھل نہیں تھا، وہ علاقہ جہاں کوئی پانی نہیں تھا، وہ علاقہ جہاں کوئی بستی نہیں تھی، اسے بسانے کے لیے اللہ کی اہلیہ اور اللہ کے شہزادے کو وہاں پر سکونت پذیر کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ پانی ختم ہوا تو سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگائی، پہلے صفا پہ تشریف لے گئیں اور حتی الامکان جہاں تک چڑھ سکتی تھیں وہاں چڑھیں اور دور تک نظارہ کیا، کہیں پانی کی تلاش، کہیں پانی کے اسباب نظر آئیں تو وہاں جا کر پانی لے کر آ جائیں۔ پھر وہاں سے واپس پلٹیں تو مروہ کے اوپر دوڑیں اور اس میں بھی حتی الامکان جہاں تک چڑھ سکتی تھی چڑھیں اور دور تک نظارہ کیا کہ پانی نظر آ جائے، اس کے اسباب نظر آئیں تو پانی کو اختیار کر لیا جائے۔ اللہ کی اس محبوب بندی نے صرف پانی کی تلاش میں یہ 7 چکر لگائے اور اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور توکلاً علی اللہ لگائے۔ عبادت کی نیت نہیں تھی لیکن ایک توکل تھا اللہ کی ذات پر۔ اللہ کو اپنی محبوب بندی کا یہ بھروسہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اس کو یادگار بنا دیا ہے۔ وہ تو پانی کی تلاش میں دوڑی، ہمیں تو پانی کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اللہ کی نبی حضرت اسماعیل کے قدموں کی برکت سے ایک ایسا پانی کے چشمہ جاری ہوا جو قیامت تک سوکھنے والا نہیں ہے، قیامت تک لاکھوں لوگ اس سے سیراب ہونے والے ہیں۔ لیکن اب جو ہمیں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ نظر آیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تسلسل کو جاری و ساری رکھا تو وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرو، وہ پانی ڈھونڈ رہی تھی، تم رب کی رضا کو ڈھونڈو، انہیں پانی مل گیا تو میں رب کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی پورا حج اگر ہم دیکھیں تو یہ اللہ کے محبوب بندوں کی اداؤں کو دہرانے کا نام ہے۔ تمام وہ ادائیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے، حضرت ہاجرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ادائیں ہیں، انہیں اپنانے کا نام ہی بنیادی طور پر حج نظر آتا ہے اور ان کو دہرانے کا نام۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ جناب آپ کا خیر مقدم ہے حج کی معنویت، یہ جو خوبصورت بیک گراؤنڈ پر آواز سن رہے ہیں نا آپ، الحاج ذوالفقار علی حسینی، اللہ پاک ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے۔ ایسی خوبصورت آواز کہ جو سماعتوں سے ہوتی ہوئی دلوں میں محفوظ ہو گئی ہے اور آج بھی ایسی محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں اپنی آواز کے ساتھ اور حضور کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدت نظر کر رہے ہیں۔ صحیح آج موضوع ہے حج کی معنویت میں، اور صحیح کے حوالے سے میں نے جو ابتدائی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس کا جانا وہ مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا۔ اچھا، جب ایک بندہ صحیح کرتا ہے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، یہ جو چکر لگاتا ہے، اس وقت بنیادی طور پر اس کا احساس کیا ہونا چاہیے؟ کیا احساسات و جذبات اس میں ہونے چاہیے؟ صرف یہ کہ جناب ایک جو گرین لائٹ ہے اس کے بعد آپ نے تیز تیز چلنا ہے، پھر واپس لوٹنا ہے، پھر اسی چیز کو دہرانا ہے، صرف یہی ہے، ایک فارمیلٹی ہے، یا پھر اس میں کسی احساس کا بیدار ہونا ضروری ہے؟ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ دین میں جتنے بھی احکامات کو لازم فرمایا گیا اور بالخصوص حج میں ہم جتنے بھی ارکان ہیں اس میں ایک رسمی کارروائی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک مکمل طور پر نسبتیں جڑی ہوئی ہیں اور اہل اللہ کا ایک یاد کا سلسلہ اس سے وابستہ ہے۔ رسماً اگر دوڑ لگا لی یا دیگر اس طرح کے معاملات کر بھی لیے، جب تک وہ حقیقتاً اس سے جذبات جو وابستہ ہونے چاہیے، احساسات وابستہ ہونے چاہیے، وہ اگر اپنے اوپر طاری نہیں ہوں گے تو وہ اس کی روحانی جو تاثیر اور بالیدگی ہے وہ میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، اور جس قدر اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اس سعادت پر اس کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس جو ایک مقدس مقام ہے، برکتوں والا مقام ہے، نسبتوں والا مقام ہے، اس پر ہمیں یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی ایک پاک بندی جو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے نسب میں ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہیں، اتنی پاک نسبتیں رکھنے والی جو اللہ کی بندی ہیں، ان کی ایک سنت کو تازہ کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں شرف عطا فرمایا۔ حرم کی زمین اور
قدم رکھ کے چلنا. یعنی یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. یہاں تو اگر سر کے بل چلنا بھی نصیب ہو جائے تو اس کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے, اس کا جو ایک جو ہم پر تقاضا ہے اس کو بجا نہیں لایا جا سکتا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو حضرت ہاجرہ کی عمر اور کیفیت کیا ہے کہ آس پاس کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں ہے, بے آب ہو گیا, یعنی کچھ کھجوریں ہیں, پانی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں ہے. حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ آپ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس کیفیت کو دیکھتی ہیں تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب رخصت ان کو کیا اس وقت آپ عرض نہیں کیا کہ جو ظاہری اسباب زندگی کے ہیں اور زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرما دیا نا کہ اللہ کا حکم ہے تو اب وہ سارے شکوے, ساری شکایات, سوالات, ساری چیزیں وہ پس پش ڈال دی کہ اللہ رب العالمین نے اگر حکم فرمایا تو ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا. یعنی کیفیت یہ ہے کہ ظاہراً اسباب جو موجود, توکل کا ایک لیول دیکھیں, توکل انتہا درجے کا توکل. یعنی توکل تو یہ ہے نا کہ اسباب کو اختیار کر کے پھر جو اس کا نتیجہ ہے وہ اللہ رب العالمین پہ چھوڑ دیا جائے. یہاں تو اسباب بھی موجود نہیں ہے کوئی. اور پھر حضرت ہاجرہ کا اپنا عمل کیا ہے, اپنی کیفیت ان کی کیا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جوانی میں انسان میں طاقت ہوتی ہے, توانائی ہوتی ہے کہ وہ کوشش کرے گا. حضرت ہاجرہ کی عمر مبارک اس وقت جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کیفیت میں ہے تقریباً 70 کے آس پاس آپ کی عمر مبارک ہے. یعنی عمر کے اس حصے میں ہے کہ ضعف آ جاتا ہے, کمزوری آ جاتی ہے, لیکن اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مایوس نہیں فرمائے گا, ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا. اور قرآن کریم میں اسی سے متعلق فرمایا نا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, کہ جو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے گا اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے. یعنی ظاہراً جو اسباب ہیں ان میں تاثیر بھی وہی پیدا فرمانے والا ہے, وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کے ذریعے ہمارے لیے زندگی کے جو اسباب ہیں, آسائشیں ہیں, سہولیات ہیں, وہ ہمارے لیے ان کو کارآمد بنائے. وہ چاہے تو ان اشیاء کے بغیر بھی اللہ رب العالمین ہماری زندگی کا سامان پیدا فرما سکتا ہے. تو اس مقام پر یہ جذبہ اور احساس ہونا چاہیے کہ زندگی کی کتنی ابتلائیں ہوں, آزمائشیں ہوں, مصائب و آلام ہوں, اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیا جائے تو اللہ رب العالمین کبھی ضائع نہیں فرماتا, کبھی مایوس نہیں فرماتا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ آج راستے آسان ہو گئے ہیں, صفا مروہ کے درمیان جو ایک صحیح کا سلسلہ ہے اس کے لیے انتہائی آسائشیں ہیں. اس زمانے کا اگر ہم تصور کریں تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر کا ایک دورانیہ ہے, ایک اس کا راستہ ہے اور چڑھائی اترائی ہے. جی بالکل. حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ اس کیفیت میں, اس عمر مبارک کے اس حصے میں آپ کبھی صفا پہ تشریف لے جاتی ہیں, کبھی مروہ پہ تشریف لے جاتی ہیں, اور سبب کیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے کوئی ایسی چیز تلاش کی جائے, باوجود اس کے کہ آپ جانتی ہیں کہ آس پاس کوئی ایسی کوئی ظاہری سبب نہیں ہے, ظاہری کوئی سبب موجود نہیں ہے, لیکن کوشش کی جاتی ہے. ہم پر کوشش لازم ہے. ہم کسی بھی چاہے کتنی ہی ابتلائیں ہوں, آزمائشیں ہوں, ہم اپنی طرف سے کوشش کریں. مایوسی کفر ہے, مایوس ہو کر بیٹھ جانا, اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے بالکل روٹ جانا اور بالکل ہی اس سے اپنے آپ کو بالکل قطع تعلق کر لینا, یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس سے منع فرمایا گیا کہ اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہوتے مگر وہ جو کافر ہیں. یہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا گیا. یعنی اپنے طور پر کوششیں کریں گے, اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے گا. تو ان جذبات کے ساتھ, احساسات کے ساتھ, اور پھر حضرت ہاجرہ جس مقام پر دوڑی ہیں اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا جلوہ گاہ عام و خاص بنا دیا اور اتنا اس کو سعادت اور شرف عطا فرمایا کہ اس کا حج مقبول نہیں ہوگا, اس کا عمرہ مقبول نہیں ہوگا جب یہاں چکر نہیں لگائے. ہم تصور کریں کہ جس مقام پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, اس مقام کی رفعتوں کا, اس مقام کی عظمتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے. جہاں حضرت ہاجرہ کے قدم لگے اس کی عظمتیں اتنی ہیں, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک موجود ہے, پوری کائنات میں سب سے عظمتوں والی, سب سے رفعتوں والی وہ جگہ. کیا کہنا, رفعتوں والی وہ جگہ ہے. ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر, نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید این جا. یہ وہ جگہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں آرام فرمائے ہیں. اچھا حضرت, ہم ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اگر وہ کسی پتھر پہ کھڑے ہو جائیں, وہ پتھر اس پتھر پر کھڑے ہو کے تعمیر کعبہ کر رہے ہیں, وَاتَّخِذُ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو. آپ ذبیح اللہ اپنے بیٹے کی قربانی دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری فرما دیا, تا صبح قیامت قربانی ہوتی رہے گی. آپ کی والدہ دوڑ رہی ہیں, اس کو ہمیشہ کے لیے رائج فرما دیا. معتمرین حجاج جب جائیں گے صفا اور مروہ کریں گے ان کے لیے یہ باعث سعادت ہے.
اور اس کو سب سے بڑی بات ہے شاعر اللہ قرار دے دیا گیا. اس میں کیا حکمت ہے؟ جو صفا مروہ کی صحیح ہے اس مقام کو اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا. کیا فرمائیے؟ سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت بات ہے. اور جیسے آپ نے ارشاد فرمائی, سفر عشق ہے, یہ سفر محبت ہے, اور جگہ جگہ محبوبوں کی تذکار ہے اور محبوبوں سے جڑی ہوئی نسبتیں ہیں. یعنی پورا سفر حج در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ایمان لانے والے بندے کو یہی دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اگر میرا محبوب بننا ہے تو محبوبوں کے طریقے پر چلنا ہے. جگہ جگہ ان کی یادیں قائم اللہ نے فرمائی. رئیس بھائی, شعائر اللہ, اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, بے شک یہ صفا و مروہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات تخلیق فرمائی ہے. اگر اس کائنات میں اس کی تخلیقات کے جلوے دیکھے جائیں تو ایسے عظیم الشان شاہکار موجود ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے دیکھ کر. اگر صرف پہاڑ کی چوٹیوں کی رفعتیں دیکھ کر ہی انہیں شاعر اللہ کہا جائے تو کیٹور ہمالیہ اللہ کی نشانی ہونے سے کچھ کم نہیں ہے. لیکن آخر ایسی کیا بات ہے کہ اللہ صفا اور مروہ کا ذکر کر رہا ہے؟ کسی اور پہاڑ کو صرف جبال کہہ کر بیان کر دیا, لیکن یہاں باقاعدہ صفا و مروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے, نام لیا جا رہا ہے, اور نام لینے کے بعد یہ اللہ کی نشانی بن گئے. نشانی کیوں بنے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں اس بات کو واضح فرمایا کہ یہ نشانی صرف اس لیے بنے ہیں کہ اس پر اللہ کی محبوب بندی کے قدموں کے نشان پڑ چکے ہیں. اللہ کی محبوب بندی کے قدموں سے نسبت اسے حاصل ہو گئی ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی مخلوقات میں صرف وہی رفتوں کو حاصل کرتا ہے جو اللہ کے محبوبوں سے نسبت حاصل کر لیا کرتا ہے. اللہ نے سب کچھ پیدا فرمایا, لیکن جس سے محبوبوں کی نسبت ہو گئی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں رفتوں کا مالک بن گیا ہے. اچھا, ایک طرف تو ان کو شعائر اللہ بھی فرمایا, اور پھر یہ بھی فرمایا کہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, جو حج اور عمرہ کریں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے درمیان دوڑ لگائیں. یہ دوڑ لگانا عبادت کا درجہ رکھتا ہے اور واجب کا درجہ رکھتا ہے. معتمر کے لیے بھی واجب کا درجہ رکھتا ہے اور حاجی کے لیے بھی واجب کا درجہ رکھتا ہے. اگر تم دوڑنے کو معیوب سمجھ رہے ہو اور یہ دوڑنا تمہاری نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو پھر اللہ کی نگاہ میں تمہاری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کو تو محبوبوں کے ادا پیاری ہے, محبوبوں کی جو ان کا چلنا تھا, جو ان کا دوڑنا تھا وہ پیارا, تم نے اس کو اختیار کرنا ہے, اور اتنا اختیار کرنا ہے کہ جس جگہ دوڑی تھی اس جگہ دوڑنا ہے, اسی جگہ پہ دوڑنا ہے. نشان لگا دیے گئے ہیں کہ بھئی یہ دوڑنے, باقی تو چلو, لیکن یہ چونکہ وہ دوڑنی تھی تو تم نے دوڑنا ہے, تمہیں دوڑنے کی پریکٹس کرنی, کوشش کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طرف تقوی کی حصول کی بات آئی کہ جی تقوی اختیار کرو, پرہیزگاری اختیار کرو, دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے, اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی کے حصول کا ایک آسان ذریعہ ارشاد فرما دیا. فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے, انہیں ہلکا نہ سمجھنا. جو ان کی تعظیم کرے گا اسے تقوی نصیب ہو جائے گا, اس کے دل کا تقوی نصیب ہو جائے گا, اس کا دل تمام غلاظتوں سے پاک ہو کر اللہ کی محبت کی رحمتوں کا خزینہ بن جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنا ہے, سبحان اللہ. یہ ہے صحیح, اور یہ ہے صفا مروہ جس کے حوالے سے بات ہوئی. بہت ہی خوبصورت بات کہ اللہ کے محبوب بندوں کی اداؤں کو اپنانے کا نام. آپ نے جو ہے طواف کر لیا, بس یہ عمرہ نہیں ہوا, آپ نے صفا مروہ بھی کرنا ہے. اللہ اکبر, معتمرین ہو یا حجاج. اچھا, اب یہ بھی ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے, اگر صحیح کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں کیا انداز تھا, جس طرح طواف کا بھی آتا ہے, تاریخ کی کتب میں موجود ہیں, صحیح کا کیا انداز تھا, بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا تبدیلی آئی؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے. اس پر زمانہ جاہلیت میں جہاں شرک, کفر, بت پرستی اور جاہلانہ رسومات کا ایک رواج تھا, اسی کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اس میں اگرچہ وہ اصل شکل میں موجود نہیں تھی, لیکن وہ عبادتوں کا بھی ایک سلسلہ کچھ نہ کچھ حد تک وہ باقی تھا. جس طرح حج بیت اللہ ایک تسلسل کے ساتھ کیا جا رہا تھا, کہ اس میں خرابیاں بے شمار انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ لی تھی. جس طرح سعی کا سلسلہ تھا تو اس میں بھی ذات پات کی تقسیم کر دی گئی تھی. سعی جو طواف خانہ کعبہ کا ہے وہ تمام افراد چاہے کسی بھی قبیلے کے ہوں, کسی علاقے کے ہوں, وہ کیا کرتے تھے, لیکن سعی کو قریش اور اس کے جو حلیف قبائل تھے اس کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا. اور ایک تصور یہ بھی پایا جاتا تھا کہ حضرت ہاجرہ سے جو سلسلہ نسب ہے وہ قریش کا ملتا ہے جا کے, تو اس لیے یہ انہی کا حق ہے کہ وہ صفا مروہ کی سعی کریں اور اپنی والدہ کی جو سنت ہے اس کو تازہ کریں. اور باقی جو اوس و خزرج جو دیگر قبائل تھے, جو قریش کے علاوہ قبائل تھے, تو وہ صفا مروہ کی سعی کے بجائے جا کر جو منات ایک بت تھا, اپنے بت خانے میں جا کر طواف سے جب فارغ ہوتے تو وہاں جا کر عبادت کرتے, وہاں جا کر بتوں کے آگے سجدہ ریز ہوتے. یعنی جو
خالصتاً اللہ رب العالمین کی توحید سے متعلق ایک عبادت ہے، اس میں بھی ان غلاظتوں کو، ان گندگیوں کو شامل کر لیا گیا تھا۔ پھر زمانہ جاہلیت میں ایک جو صفا مروہ کی سعی کے درمیان ایک اور جو قباحت پیدا کر دی گئی تھی کہ صفا اور مروہ ان دونوں پہاڑیوں پر دو بت رکھے گئے تھے، اصاف اور نائلہ نام کے، اور زمانہ جاہلیت میں ان دونوں نے خانہ کعبہ کی حدود میں بدکاری کی اور اللہ رب العالمین نے اس پر عذاب نازل کیا، دونوں کو پتھر کی شکل میں مشق کر دیا۔ اب انہوں نے بجائے اس کے کہ ان پتھروں کو اور جو اللہ رب العالمین کی عذاب کی ایک صورت ان کے سامنے، ظاہراً ایک صورت ان کے سامنے موجود تھی، اس سے عبرت حاصل کرتے، اس سے اپنے لیے سبق حاصل کرتے کہ یہ وہ مقدس مقام ہے کہ جہاں اگر کوئی بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوئی تو اللہ کے قہر و غضب سے کوئی نہیں بچ سکتا، بجائے اس کے کہ وہ اپنے لیے اس سے سبق و عبرت حاصل کرتے، اس کو ایک تقدس کا مقام دے دیا، ایک ادب و احترام کا مقام دے دیا، اور ان دونوں پتھروں کو اٹھا کر ایک کو صفا پہ نصب کر دیا، ایک کو مروہ پہ نصب کر دیا، اور اس سے ادب و احترام کا ایک رشتہ جوڑ لیا کہ جب بھی صفا پر جاتے تو اس کو مس کرتے اور آداب و تسلیمات بجا لاتے، مروہ پہ جاتے تو دوسرے کو۔ اچھا، یہاں میں سلسلہ ایک کلام منقطع کروں گا ایک وقفے کے لیے، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے انشاءاللہ مفتی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی جناب، خیر مقدم حج کی معنویت کے عنوان سے آپ یہ حج بیت اللہ کا خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں جو کہ انشاءاللہ حج تک جاری و ساری رہے گا، اور آج جو ہے صحیح پر بات ہو رہی ہے، اور صحیح کے حوالے سے مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں۔ رئیس بھائی، یہ جو زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ پہ جو بت رکھے گئے تھے، اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوا تو اس کے بعد حکم دیا کہ سارے بت وہ توڑ دیے جائیں، اور اصاف و نائلہ اور دیگر جو بت تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پہ سب کو پاش کیا گیا۔ تو اب انصار نے چونکہ اور پھر منات کا جو بت تھا بت خانہ اس کو بھی توڑ دیا گیا، تو اب انصار نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم طواف کے بعد وہاں جاتے تھے اور قریش صفا مروہ پر سعی کے لیے جاتے تھے، تو اب ہم کہاں جائیں گے؟ تو اور پھر دوسرا جو قریش صحابہ کرام تھے ان میں بھی یہ ایک الجھن پائی جاتی تھی کہ صفا پہ جاتے تھے تو وہ پرانی یادیں کہ یہاں ایک بت رکھا ہوا تھا، وہاں ایک بت رکھا ہوا تھا، مروہ پہ ایک بت رکھا ہوا تھا، تو حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی اور مقام کی صحیح کر لی جائے، یا پھر صحیح ہی کرنی ہے تو ترتیب، ہاں مماثلت نہ، یا پھر ترتیب یعنی صفا سے مروہ کے بجائے مروہ سے صفا شروع کر دیا جائے۔ تو اس پر اللہ رب العالمین کی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا مروہ یہ یعنی زمانہ جاہلیت کی وہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ذہن میں خالصتاً اس سے متعلق یہ تقدس لایا جائے، ادب و احترام کا ایک خیال لایا جائے کہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں، اور جس کو اللہ کے نیک بندوں سے نسبت ہے وہ نسبت کا اتنا اس قدر اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے تاکید کی جاتی ہے کہ اس میں ترتیب کو بھی تبدیل nicht کیا جا سکتا، یعنی صفا سے مروہ اپنی طرف سے ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ مروہ سے صفا شروع کر دے۔ حضرت حاجرہ نے جیسا کیا، جہاں جہاں ان کا جو عمل رہا، جہاں تیز قدم چلی وہاں فرمایا کہ تیز قدم چلنا ہے، جہاں سے انہوں نے شروع کیا فرمایا کہ یہیں سے شروع کرنا ہے۔ تو قرآن کریم میں اس کی جو آیت کریمہ یہاں سورہ بقرہ میں بیان فرمائی گئی، حج کے تمام ارکان اور بالخصوص اس میں ہم دیکھیں کہ قدم قدم پر اللہ رب العالمین کی اس بندی حضرت حاجرہ کی سنت کو تازہ فرمایا جا رہا ہے، اور زمانہ جاہلیت کے جو بھی تصورات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم فرمایا، اور حضرت حاجرہ کا جو اصل طریقہ تھا اس پر اس عبادت کو بحال فرمایا گیا۔ واہ واہ۔ اچھا، صحیح کے معنوی اطلاقات ہم جاننا چاہیں گے کیا کیا ہیں، چونکہ حج کی معنویت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہ جو صحیح ہے اس کے حوالے سے جاننا بہت ضروری ہے۔ بلا شبہ رئیس بھائی، اسلام کی جو عبادات ہیں نا اس کا ایک بڑا خوبصورت تناظر ہے۔ ایک طرف وہ ہمیں ہمارے تاریخی تسلسل کے ساتھ بھی جوڑتا ہے، دوسرا ظاہری اور باطنی طور پر ہماری تربیت کی جاتی ہے۔ بالکل، یعنی عبادت اسلام کے اندر ایک رسم کی حیثیت نہیں رکھتی کہ چند رسومات ہیں یا چند افعال تھے وہ خاص مقام پہ خاص وقت میں کر لیے بس ختم، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک تربیت کا ایک اس کے اندر عنصر موجود ہوتا ہے، اور وہ بار بار ہمیں اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ جیسے ہم نماز کی طرف بھی دیکھیں، اللہ پاک نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، پہ جو ارکان آپ ادا کر رہے ہیں اس کا اثر کیا ہوگا کہ آپ برائی اور بے حیائی سے رکنے والے ہو جائیں گے، روزے سے تقوی کا حصول حاصل ہو جائے گا، زکوٰۃ دیں گے تو مال کی محبت دل سے نکل جائے گی، ظاہر و باطن اور مال بھی پاک ہو جائے گا، حج سے بھی گناہوں سے پاکی کا سبب ہوگا۔ تو ہر چیز کا خاص ہماری زندگی میں اثر ہوتا ہے کہ جب وہ مکمل ہوتی ہے تو ہماری عملی زندگی میں ہم نے کیا سیکھا اور عملی زندگی میں کیا بہتری آنی چاہیے۔ تو جو لفظ سعی ہے، اس لفظ سعی کو اگر دیکھیں اور اس عبادت کے ساتھ کنیکشن اپنا جوڑیں تو میں نظر آتا ہے کہ سعی کا جو بنیادی معنی ہمیں ملتا ہے وہ ہے کوشش کرنا، جیسے آپ نے سرنامہ کلام کے اندر بھی ارشاد فرمایا کوشش کرنا۔ یہ کوشش
اس سعی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں توکل کیا تو توکل کرنے کے بعد وہ بیٹھی نہیں رہی کہ بھی اللہ دے گا اور ہم لے لیں گے، وہاں سے آسمان سے بارش کا نزول ہو جائے گا، نہیں، توکل کرنے کے بعد آپ نے کوشش کی اور جتنی کوشش کر سکتی تھی پورا اس کو مکمل کیا، یعنی حتی الامکان جو کوشش کر سکتی تھی اپنی جانب سے اس کوشش کو مکمل کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ ظاہر فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو پہلے بھی سیدنا اسماعیل کے قدموں کی برکت سے پانی جاری ہو جاتا، کوشش نہیں کرنی پڑتی، لیکن اللہ کی محبوب بندی نے کوشش کی اور اللہ نے اس پانی کو جاری فرمایا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے اللہ پر توکل کے ساتھ ساتھ کوشش جاری رکھنی ہے، حتی الامکان کوشش کرنی ہے۔ جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ابتلا آئے گی، آزمائش آئے گی، اس میں کیا کرنا ہے؟ صرف دعائیں کرنی ہے، صرف مناجات کرنی ہے؟ نہیں، دعا اور مناجات کے ساتھ ساتھ نکلنے کی کوشش کرنی ہے، بہت عمدہ راہیں تلاش کرنی ہے اور حتی الامکان کوشش کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی کوشش کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یوں ارشاد فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، بالکل انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوشش کرتا رہے، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اب جیسی وہ کوشش کرے گا اللہ اس کوشش کا صلہ اسے ضرور دکھائے گا۔ کوشش میں اخلاص ہونا چاہیے، محنت ہونی چاہیے، توجہ ہونی چاہیے اور رب کی بارگاہ سے قبولیت کی تمنا ہونی چاہیے، ایک خاص کیفیت اور لگاؤ ہونا چاہیے رب کی بارگاہ سے۔ تو جو کوشش آپ کریں گے اس کوشش کی کیفیت اور اس کا جو نتیجہ ہوگا اللہ ضرور ظاہر فرمائے گا، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا پھر صرف یہ کوشش وہیں ظاہر نہیں ہوگی وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، بلکہ فرمایا ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے نعمتیں تمام کر دی جائیں گی، بہترین اجر اور بہترین جزا سے تم کو نوازا جائے گا۔ اب دین کے اندر کوشش کرنا، تیسری جہت ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ یہ جو سعی ہے صرف دنیا کے معاملات میں نہیں ہونی چاہیے بلکہ دین کے معاملات کے اندر کوشش کرنا۔ دین کے اندر کوئی ابتلا، کوئی آزمائش ہے، دین کا کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا حکم سامنے آیا کہ نفس رکاوٹ بن رہا ہے یا دنیاوی معاملات رکاوٹ بن رہے ہیں تو اس میں کوشش نہیں چھوڑنی ہے بلکہ کوشش کرنی ہے۔ من جد وجدہ، جو محنت کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے آسان فرما دیا۔ بہت اچھی بات، یعنی صحیح سے مراد ہے کہ ابتلا ہو، آزمائش ہو، مصیبت کی گھڑی ہو، بوادی غیر ذی زرع، جسے قرآن نے کہا کہ وہ ایسی وادی کہ جہاں کسی قسم کی کوئی ایسی گھاس اور اس طرح کی کوئی نمی اور کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی، اس میں بھی کوشش کی، سعی کی۔ آج ہمارے ہاں توکل، تساہل کو توکل کا نام دے دیا جاتا ہے، جناب سستی کے ساتھ بیٹھے ہوئے اللہ کر دے گا۔ تو کیا فرمائیے گا آپ اس صحیح سے ہمیں عام زندگی میں کیا سبق مل رہا ہے؟ رئیس بھائی اس میں قرآن کریم میں جو توکل سے متعلق فرمایا نا، ظاہراً اسباب کو اختیار کیا جائے اور اس کے لیے کوششیں بھی کی جائے، پھر اس پر جو نتیجہ ہے وہ اللہ رب العالمین پہ چھوڑ دیا جائے۔ اسی سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا نا کہ رسول اللہ اگر ہم یعنی اللہ رب العالمین ہی عطا فرمانے والا ہے، اللہ ہی کی طرف سے ساری چیزیں ہیں، تو کیا ہم کوشش نہ کریں؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم کوشش کرو اور جو اس کا انجام ہے وہ اللہ رب العالمین پہ چھوڑ دو کہ اس میں تاثیر اور برکت اللہ رب العالمین پیدا فرما دے گا۔ تو اس لیے کسی بھی کام کے سلسلے میں اور کوشش جتنی اعلیٰ ہوگی اللہ رب العالمین اس کا اجر اتنا ہی عطا فرمائے گا، اس کا انجام اور اس کا صلہ اتنا ہی بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ تو ہم کوشش کو ترک نہ کریں، اور پھر کوشش کے سلسلے میں بھی یہ تاکید فرمائی گئی کہ اگر کسی غلط کام سے متعلق ہے، کسی برے کام سے متعلق ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام حاضر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص جاتا ہے اور اب صحابہ اکرام نے حضور سے عرض کی کہ رسول اللہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ ہمارے ساتھ آتا اور دین کی سربلندی اور بقا کے لیے کوششیں کرتا، یعنی اس کی دوڑ اور اس کی جو لگن ہوتی اور اس کی تڑپ ہوتی کہ دین کو کسی طرح تقویت پہنچے، جہاد میں جائے، غزوات میں شامل ہو، دیگر اس طرح کے معاملات میں مجالس میں حاضر ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کے حوالے سے ذہن سازی فرمائی اور اس کا مفہوم کتنا وسیع ہے، اور کسی بھی سلسلے میں اگر وہ رضائے الہی کو پیش نظر رکھ کر کوششیں کی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں کتنی عطا فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر یہ اس لیے جا رہا ہے، اگر یہ کوشش اس لیے کر رہا ہے تاکہ وہ جا کر کسب حلال کے لیے کرے، طلب حلال کرے، خود دست سوال دراز کرنے سے بچے، دوسروں کو بچائے، تو فرمائے کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد پر ہی ہے، یعنی اگرچہ وہ غزوات میں شامل نہیں ہو رہا، لیکن فرمائے کہ اگر اس کی کوشش اس لیے ہے تاکہ وہ دنیاوی مال و متاع کو جمع کرے، شیطانی راستوں پر چلے اور جائز و ناجائز کی تفریق کیے بغیر مال کو حاصل کرے، تو فرمائے کہ یہ شیطانی راستے پر ہے۔ تو کوشش جتنی اعلیٰ ہوگی اللہ رب العالمین اس کے ثمرات اور اس کے جو نتائج ہیں، جو اس کا انجام ہے، اتنا ہی اس میں برکت عطا فرمائے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ مفتی صاحب آپ تشریف لائے،
محمود الحسن شفیع آپ سے آخر میں نعت بھی سنیں گے. بہت خوبصورت کلام آپ نے ابتدا میں بھی پیش کیا. ناظرین محترم، صحیح کے عنوان کے ساتھ آپ پروگرام کیا. کل بھی انشاءاللہ ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. دنیاوی تمام امور میں اور دینوی تمام چیزوں میں ہمیں کوشش بروئے کار لانی چاہیے. ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کام ہو جائے. اللہ پر توکل ہو، کوشش آپ کی مکمل ہو تو انشاءاللہ اس کے نتائج اور ثمرات بھی آپ کو دنیاوی ثمرات ہو یا اخروی ثمرات ہو ضرور انشاءاللہ حاصل ہوں گے. آپ کو کلام پیش کریں گے الحاج محمود الحسن شفیع. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب، بجھائی پیاسے، آب زمزم تو پیا خوب، بجھائی پیاسے، آؤ جو دے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، آؤ جو دے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.